السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے، اور کچھ بہت اچھا سا کام یقیناً کر رہے ہوں گے اپنی اپنی زندگیوں کے اندر۔ اور یہاں آج کا یہ جو پروگرام ہے ہمارا فرائیڈے کے دن جو ہم لے کر آتے ہیں، سسٹرس کیفے کا پروگرام، جس کو آپ ہمیشہ پسند کرتے ہیں، جس کے لیے آپ اپنا فیڈ بیک بھی بہت پازیٹیو دیتے ہیں، اور جو مختلف موضوعات ہم یہاں پر آپ کے لیے تیار کرتے ہیں، آپ کے سامنے ان کے اوپر بات کرتے ہیں، ان سے یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت ساری باتیں سننے کو جب ملتی ہیں تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نوٹس لیتے ہیں کہ اچھا یہ بات سنی ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، تو میں اس ڈائری میں لکھ لوں یا کہیں پر لکھ کر لگا لوں دیوار کے اوپر۔ اور جب وہ چیزیں ہم لکھ کر لگا لیتے ہیں یا کہیں پر لکھ لیتے ہیں تو کبھی کبھی وہ بھول بھی جاتی ہیں، لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ سنجیدگی کا ایک رویہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیں، اور یہی ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے نا، جو بھی موضوع یہاں پر ڈسکس کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ریمائنڈرز یا دہانی تذکیر بہت ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی انسان کو بار بار یاد دلایا گیا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور ہمیں بھی اگر کچھ ایسے اچھے لوگ مل جاتے ہیں ہمارے ارد گرد، ہماری کمپنی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو، ایسے دوست ہمارے ہوں، ایسے فیملی ممبرز ہوں کہ جو ہمیں اچھی باتوں کی یاد دلاتے رہا کریں اور ہماری مدد کیا کریں کہ اگر ہم نے کسی چیز میں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے، کوئی پازیٹیو چینج لے کر آنا ہے، تو ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ہوں جو اس میں ہمیں مدد بھی کر سکیں، ہمیں رہنمائی بھی دے سکیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں اس میں حوصلہ افزائی بھی ہمارے ساتھ کر سکیں، تاکہ ہم آگے بڑھنے میں خوشی محسوس کریں۔ خوشی محسوس کرنا واقعی ایسی چیز ہے، کبھی چھوٹی سی بات جو ہے وہ خوش کر دیتی ہے، اور کبھی بڑی بڑی باتیں خوش نہیں کرتی۔ تو خوشی ہے کیا چیز؟ خوشی کس چیز سے ملتی ہے؟ خوشی کب ملتی ہے؟ خوشی کتنی دیر قائم رہتی ہے؟ خوشی کن کن ذرائع سے حاصل ہوتی ہے؟ کیا خوشی ہم خود تلاش کر سکتے ہیں، یا خود ہی خوشی جو ہے وہ کوئی ہمارے ہاتھ میں لا کر دے تو ہم خوشی محسوس کریں گے؟ یہ خوشی کی نفسیات بھی بڑی عجیب ہے، جس پر ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں کہ اچھا اب ہم بہت دنوں سے خوش محسوس نہیں کر رہے، اداسی بہت زیادہ ہے، بے چینی بہت زیادہ ہے۔ کبھی ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ خوش نہیں کر رہی ہے، ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ یہ خوشی ہے کیا چیز؟ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جن کو ہم اب ہمارے سامنے مجسم صورت میں ہوتی ہیں۔ کیا خوشی بھی کوئی ایسی ہی چیز ہے جس کو ہاتھ میں پکڑا جا سکتا ہے؟ کیا خوشی بھی کوئی ایسی ہی چیز ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ خوشی کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم خوش رہ سکیں۔ جب کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ خوش رہا کرو، تو الفاظ جو لوگ ہم سے کہتے ہیں، عموماً جو بات ہم سے کہی جاتی ہے کہ یہ کام کیا جائے، وہ کام ہم نہیں کر پاتے۔ انسانی نفسیات، انسان کا دماغ اس طرح کا ہے کہ وہ ہمیشہ سنائی دی جانے والی باتیں، جو چیزیں ہدایات کی صورت ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، ہم ہمیشہ ان کو فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمارا دماغ، ہمارا جو ذہن ہے، وہ بھی بہت مختلف سی ایک چیز، اس کی بھی ایک سائنس ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے ہی چلتا ہے۔ تو کیا ہے یہ خوشی اور کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ باہر سے ملتی ہے یا اندر سے حاصل ہوتی ہے؟ اس پر آج ہم اپنے شو میں بات کریں گے۔ پچھلے بہت سارے ویکس سے ہم مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ مائنڈ فل ہونا کیوں ضروری ہے، اپنے حال میں خوش رہنا، اپنے حال پر فوکس کرنا، جس جگہ پر ہوں اس وقت میں ارد گرد کو دیکھتے رہنا کہ جن کو دیکھ کر اگر ہم کبھی ماضی میں چلے جاتے ہیں اور ماضی کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے، تو وہ ہمارے لیے کیا رکاوٹ کی طرح سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے حال میں رہیں، حال کی چیزوں کو فوکس کریں، رشتوں کو فوکس کریں، تو اس سے بہت سارے مثبت تبدیلیاں، مثبت چینجز زندگی کے اندر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے معافی کے اوپر بات کی کہ معافی کیا چیز ہے اور معاف کیسے کیا جا سکتا ہے، معافی کا جو ایک معافی کی عادت ہے یا معافی کا جو جذبہ ہے وہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہم نے یہاں پر یہ بھی بات کی کہ شکر گزاری کیا ہے، شکر گزاری کی نفسیات کیا ہے، شکر گزاری کے بینیفٹس کیا ہیں، اس سے ہماری زندگی کے اندر کیا اچھی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اور آج ہم یہاں پر بات کریں گے خوشی کی، جو خوشی ہماری بہت سے رشتوں سے بھی جڑی ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں سے بھی جڑی ہوتی ہے، بہت سارے مواقع سے بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ خوشی کبھی کبھی
ایسی اچانک غائب ہوتی ہے کہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی, ہم ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں. تو کیا خوشی ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور جھانکنا ضروری ہے یا ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے؟ یہ سوال آج ہم کریں گے اپنی ہماری آن لائن گیسٹ جو ہمارے ساتھ موجود رہیں گی, سسٹر راحہ حسین, اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ خوشی کو کس طرح سے تلاش کیا جائے, اور خوشی کیا کسی آبجیکٹ کا نام ہے, کوئی ایسی چیز جو گفٹ ریپ میں پیک کر کے کسی کو دے دی جائے اور وہ اس کو کھولے اور خوش ہو جائے, یا خوشی کوئی ایسی چیز ہے, خوشی کا کوئی ایسا راز ہے جو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا اپنے ہی اندر, اپنی ہی زندگی میں. یہاں پر یہ سارے سوالات اور ان کے جوابات کے لیے ہم سسٹر راحہ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. السلام علیکم سسٹر راحہ. وعلیکم السلام, آپ کیسے؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے تو اچھا, میں تھوڑے سے اچھا اور ہوگا کہ نزدیک آؤں. جی ابھی کیسے جی ہے؟ اب بہتر. جی کیسی ہیں آپ؟ جی آپ کہہ رہی تھی خوشی کیا ہے, جی اور جیسے گفٹ ریپڈ ہے یا ایکچولی خوشی اندر سے آتا ہے. سو انگلش میں کہوں گی اٹس این ان سائڈ جاب. آف کورس جب کوئی گفٹ ملے گا اس سے ہم خوش ہو سکتے ہیں, لیکن ہر وقت ہر گفٹ سے ہمیں خوشی نہیں آتا ہے نا. جیسے جب کسی نے ہمیں کچھ دیا اور ہم کہیں گے ہاں اچھا ہے, لیکن دل میں خوشی نہیں ہے. سو خوشی بہت ساری الٹیمیٹلی خوشی ہمارا خیالات سے آتا ہے, لیکن ہم چیزیں کر سکتے ہیں جو ہمیں ہیلپ کریں گے اور خوش ہونے کے لیے. اور جیسے 4 مین ہارمونز ہوتے ہیں جو ہمارا باڈی ریلیز کرتا ہے جب خوشی کے لیے, جیسے ڈوپامین, سیروٹونین, آکسیٹوسن اور اینڈورفنز. اور ایکچولی ایک انٹرسٹنگ تھنگ ہے, جیسے جب پائن ایپل کھاتے ہیں اس سے ہمارا سیروٹونین لیول بڑھ جاتا ہے. سو وہ ایک سمپل چیز ہم کر سکتے ہیں, لیکن سب لوگ کو پائن ایپل نہیں پسند ہے انفارچونیٹلی. اور اسلام میں ہمیں پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا جیسے ادھر ادھر نہیں دیکھو, ایک ریئلی نائس ڈونٹ اسٹرین یور آئیز, جیسے وہ آیت بہت ہی پسند ہے. جیسے دوسرے طریقے کو نہیں دیکھو, دوسرے چیزیں کو نہیں دیکھو, جیسے لوگ کے پاس یہ ہے وہ ہے, ان کی طرف نہیں دیکھ کے, جب ان کی طرف ایسے دیکھ کے پھر ہمارے دل میں شاید آئے گا جیسے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے, اور اس سے ہمارا خیالات جیسے ڈاؤن ورڈ جائے گا, خوشی سے دور جائے گا. It will be moving away from happiness. And so ہمیں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے دوسرے لوگ کے ساتھ اور دوسرے لوگ کے چیزیں کے ساتھ. اچھا سسٹر راحہ, ایک آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک سوال اور آیا ہے, وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کسی سے کہ خوش رہا کرو, مثبت سوچا کرو, پازیٹیو تھنکنگ پر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے آج کل ہر طرف, کاؤنسلنگ اینڈ کوچنگ میں اس پر بہت ہی زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے. مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے آپ کی بات سے کہ صرف سوچنے سے نہیں, کیونکہ کبھی کبھی ہم اپنی سوچ کو نہیں اس پر بند نہیں باندھ سکتے, تو پازیٹیو ایکشنز بہت ضروری ہیں خوشی کے لیے. کیا کہتی ہیں آپ؟ یس اینڈ نو. جو ایکچولی پازیٹیو ایکشن سے ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ہمارا خیالات سے ہمارا جو ہم فیل کرتے ہیں ہمارا خیالات سے آتا ہے. سو جب ہم اداس فیل کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے بیکاز ہم اداس سوچ میں لگے ہوئے ہیں. اور جب ہم ایک ایکسرسائز مجھے مینشن کرنا ہے, جیسے جب ہم سوچیں گے جیسے میں نے پہلے بھی دوسرا ٹاکس میں کہا تھا www what went well, right? جب ہم اس کے بارے میں سوچیں گے, جیسے ہمارا دن شاید کل بہت ہی مشکلات ہوئے تھے میرے دن میں, اور جب میں سوچوں گی اوکے ایون دو میرا دن بہت مشکل تھا, سے
3 چیزیں سے کس چیز سے مجھے آرام ملا, مجھے سکون ملا, میرے لیے اچھا ہوا. سمپل چیزیں بھی کہہ سکتی, جیسے الحمدللہ میرے پاس سینٹرل ہیٹنگ ہے. اور پھر دوسری چیز میں ایڈ کروں گی, یہ جو 3 چیزیں ہم کہیں گے, پوچھیں گے اپنے آپ کو what went well, ان 3 چیزیں کے بارے میں ہم پوچھیں ایک ایک کے بارے میں کیوں اچھا ہوا میرے لیے. اور جب ہم ایسے پوچھیں گے پھر ہم اپنے آپ ہمارا خیالات اور سوچیں گے اور وجہ نکالیں گے یہ کیوں میرے لیے اچھا ہوا, اور اس سے ہم اور شکر کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. سسٹر راحا, ایک بہت دلچسپ سی انٹرسٹنگ سی بات ہے, وہ یہ کہ جب ہم اپنی جو ہمارے فیلنگز ہوتی ہیں, جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں, جو دماغ میں آتے ہیں ہمارے, تو کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے کہ جو چیزیں اداس کرنے والی ہوتی ہیں یا پریشان کرنے والی ہوتی ہیں ان کی طرف دماغ ذرا جلدی اٹریکٹ ہو جاتا ہے, جلدی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. جیسے اگر ہم کسی سے, ہماری اپنے کسی باس سے یا کسی کوئی ہمارا سپروائزر ہے اس سے ہماری بات ہو رہی ہے اور اس نے ہمیں کچھ چیزوں پر اپریشیٹ کیا ہے اور ساتھ میں اس نے ہمیں کچھ ایسے پوائنٹس بھی بتائے جس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, تو ہمارا دماغ پھر ان چیزوں کی طرف جاتا ہے جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, جن پر ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ کیوں دماغ ذرا جلدی دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے؟ بیکاز ہم سوچتے ہیں جب ہم زیادہ خیال دیتے ہیں یا توجہ, جس چیز میں ہم زیادہ اٹینشن دے رہے ہیں اس چیز ٹھیک ہو جائے گا. اور ہمارا جیسے we've been brought up to think that we have to work on things ٹھیک ہونے کے لیے. جیسے سارے سیلف ہیلپ بکس دکانے میں اور سارے کورسز کہتے ہیں میں سکھاؤں گی آپ کو اس میں اور بہتر ہونے کے لیے. ایکچولی جب کوئی پرابلم ہوتا ہے یا کوئی بھی مشکلات ہوتا ہے, جب ہم اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں وہ مشکلات آسان نہیں ہوتا. اور جب ہم اس کو لیٹ گو کرتے ہیں پھر ہمیں سولوشن آئے گا. میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا نا, یہ جیسے جب ہم زیادہ خیالات میں جیسے پھنس جاتے ہیں پھر جو ہمارا نیچرل اسٹیٹ ہے, ہمارا نیچرل اسٹیٹ میں یہ سارا ہیپینس, ریسورسفلنس, یہ کوالٹیز ہمارا نیچرل اسٹیٹ ہے, ہمارا فطرہ ہے. اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سارے یہ چیزیں آلریڈی دے دیا, اور ان چیز کا ایکسس مل جاتا ہے جب ہم اتنا خیال نہیں کرتے. لیکن ہم مس انڈرسٹینڈنگ ہے, مجھے اس کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. آف کورس ہمیں نوٹ کرنا چاہیے, اور لیکن بار بار جب دماغ میں سوچتے رہیں گے میں کیوں نہیں اچھی ہوں اس میں, میں اتنی مجھے اور کام کرنا چاہیے اس میں, اور سارے جو نیگیٹو باتیں آتے رہتے ہیں نا, اس کو جب ہم اس کا بارے میں کم سوچ دیں گے پھر اور سولوشنز آئیں گے ہمارے لیے. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اچھا, بڑا ایک اور دلچسپ اور انٹرسٹنگ پہلو ہے وہ یہ کہ بہت ساری بکس ہمیں ایسے مل جاتی ہیں, یوٹیوب پر جاؤ تو بہت ساری ایسی ویڈیوز ملیں گی کہ جس میں ہوگا کہ خوش رہنے کے 8 یا 7 طریقے یا خوش رہنا سیکھیں, اور ہم سمجھتے ہیں یہ کہ اچھا یہ کتاب میں پڑھ لیتا ہوں, یہ بک میں پڑھ لیتا ہوں, یا یہ کورس میں کر لیتا ہوں, یا یہ ویڈیو میں دیکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد میں خوش رہنا شروع کر دوں گا. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں, کوئی ایسی چیز ہے کہ بس کوئک فکس ہو جائے فوراً؟ ایکچولی یس, کوئک فکس ہے. کچھ خوش چیز کے بارے میں سوچو اور پھر خوش ہو جائیں گے. جب ہم سوچتے ہیں, جب ہمیں بہت غصہ آ رہا اور شاید اتفاق سے کسی نے فون کیا اور انہوں نے ہمیں کوئی گڈ نیوز بتایا, ایک دم سے ہمارا موڈ بدل سکتا ہے. اور وہ ہم نے کچھ زیادہ کچھ کام نہیں کیا, کچھ بھی نہیں, صرف ایک خیالات سے ہمارا موڈ بدل گیا. So that's a quick fix. لیکن of course جیسے یہ سارے
کتابیں ہیں اور لوگ ٹیکنیکس ہمیشہ جیسے ایون میرے کلائنٹس بھی مجھ سے کہتے ہیں آپ مجھے ٹیکنیک دے ایک جی مجھے بتائے کرنے کے لیے اور پھر میں دیتی ہوں لیکن میں کہتی الٹیمیٹلی ہمارا تھنکنگ سے ہے ہاں بالکل بالکل ٹھیک کہا اور میں بتا دوں گی جیسے ایک 7 ہیبٹس جی آف ہیپی پیپل جی کیا ہے وہ کائنڈ ہے لوگ کے ساتھ کائنڈ ہوتے ہیں اور دوسری چیز وہ جب لوگ کے ساتھ تعلقات ریلیشن شپس میں وہ ایک چیز ہے ان کا بڈس کو انکریز کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے جیسے جب میں اگزامپل دوں گی جب میرا ہسبینڈ مجھ سے پوچھیں گے آپ کو واک کے لیے جانا ہے مجھے ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں پسند ہے جانے کے لیے بیکاز مجھے جلدی سے چلنا ہے جی اور وہ اتنا جلدی سے نہیں چلیں گے جی لیکن مجھے پتا ہے وہ نائسلی مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور مجھے پسند ہے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا واکنگ ٹائم پہلے میں کہتی تھی نو ناٹ ریئلی ابھی نہیں رائٹ لیکن ابھی میں کیا کہتی او یس ہاں لیکن ابھی نہیں میں تھوڑی دیر بعد میں چلوں گی سو شاید میں اپنے آپ میرا فاسٹ واکنگ کر لوں گی پھر ان کے بعد میں ان کا سلو جیسے نیچر سب چیز کو جی دیکھ چلوں گی سو یہ ایک چیز سو بالکل انکریز اچھا سسٹر رہا ایک اور بات میں کہوں گی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ بہت ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہو کہ کبھی کبھی آپ کو دن میں کسی بھی وقت ایک بڑی خوشی کی سی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو سوچنے میں پڑتا ہے کہ بھائی میں خوش کس وجہ سے ہوں کس بات کی وجہ سے میرا موڈ اتنا اچھا ہے اور میں بہت ہیپی فیل کر رہی ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کر رہی ہوتی ہوں اور اس وقت اگر آپ سوچیں تو پھر آپ کو یاد آتا ہے اچھا دن میں یہ والی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں اتنا خوش ہوں اور وہ بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے بعض دفعہ جو آپ کا سارا موڈ جو ہے وہ اچھا کر دیتی ہے بالکل بالکل جیسے جب مجھے پسند ہے جب کارڈز ملتے ہیں جی تو میرا ہسبینڈ مجھے کارڈ بیچتے تھے ابھی اتنے نہیں جب بیچتے تھے میں بہت ہی خوش ہوتی تھی اور پورا دن میرے خیال میں آئے گا اس کارڈ کا جی اور میں دماغ میں جو لکھا ہے کارڈ میں وہی بات آتا رہے گا اور پورا دن میں مسکرا رہی اور لوگ سے خوشی میں بات کر رہی ہوں جی لیکن ہر وقت وہ کارڈ میرے سامنے نہیں ہے ہاں جی میرے خیالات اس کارڈ میں ہیں ہاں سو ریئلی ہمارا خوشی ہمیشہ ہمارا خیالات سے آتا ہے خوشی ہیپی تھاٹس پھر ہم ہیپی فیل کریں گے بالکل صحیح کہا آپ نے آپ اس پر بھی کچھ بتائیے گا سسٹر راہا کہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں نا ہم خوش رہیں اور اپنی خوشی کے لیے ہم بہت ساری ایفرٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی ہی بات میں آپ نے ایک پوائنٹ یہ ریز کیا کہ دوسروں کو خوش کرنے سے بھی خوشی ملتی ہے جی سو میں وہ کہہ رہی تھی نا 7 ہیبٹس سو کائنڈنس دوسرے لوگ کے لیے جب کچھ کرتے ہیں اس سے ہمیں خوشی ہمارا سیروٹونن لیولز بڑھ جاتا اور دوسری چیز جب ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں جی اس سے بھی ہمارا یہ جو ہیپی ہارمونز وہ بھی انکریز ہو جاتا ہے اور ایک اور بات ہے جیسے جب ہم کچھ کام کر رہے ہیں جس میں ہمیں بہت مزہ آتا اور اتنا مزہ آتا ہم ہر چیز کے بارے میں بھول جاتے ہیں جیسے شاید میں پینٹنگ کرتی ہوں کبھی کبھی اتنا اس میں لگ گئی ہوں جیسے مجھے ٹائم کا خیال بھی نہیں ہے بالکل اور میں سرپرائز ہو جاتی یا کبھی جیسے ایکچولی آج صبح جب میں قرآن پڑھ رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ میں نے کبھی بھی نہیں پڑھا پہلے یہ بالکل پہلے تھا سو اس وقت پورا میرا اٹینشن اسی ایکٹیویٹی میں تھا اور لاسٹ ٹائم ایک ٹاک میں نے کہا تھا نا مائنڈفل جب ہم پورا ہمارا اٹینشن اسی ایکٹیویٹی میں دیتے ہیں اس سے بھی ہم فلو اسٹیٹ میں ہوتے ہیں اور اس سے بھی ہمارا خوشی
زیادہ بڑھ سکتا ہے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور جیسے ہم بات کریں اور اس پوری سیریز کے درمیان یہ بات بار بار آئی ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے اس چیز پر کہ الحمدللہ کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں ہمارے دین سے بھی یہ بڑی انسپریشنز ملتی ہیں. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ یہ جو ہم ہر وقت مقابلہ کرتے ہیں نا، ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ اچھا فلاں جو ہے وہ تو بڑا، اس کی تو زندگی بڑی خوش نظر آ رہی ہے، بچے بھی بڑے اچھے ہیں اور ہسبینڈ سے بھی اچھے ریلیشن ہیں، اور اسپیشلی سوشل میڈیا جو آج کل ہمیں ایک گلیمرائز کر کے تصویر دکھاتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیوں اتنے خوش نہیں ہیں جتنے خوش وہ نظر آ رہے ہیں. تو ایک بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی کی زندگی کا فل پیکج ہمارے سامنے آ جائے نا، مکمل تصویر، تو شاید ہم وہ زندگی نہ اختیار کرنا چاہیں، کیونکہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر ہم غور کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی، ان کی زندگی میں بھی کتنی ساری آزمائشیں اور کتنی ساری تکلیفیں تھیں، لیکن ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو حال ہے اس کو محسوس کیا جائے، اس میں خوش رہا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے. کہ ہمیں ایک بات ہے، ہمیں ٹرسٹ کرنا. جو بھی جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، جی پھر اس سے ہمیں سکون ہوئیں گے. جب ہم چھوٹے تھے ہم سوچتے ہیں ہاں ہماری امی ہمارے لیے سوچا کرے گی. جب کوئی پرابلم ہے نا، ہمیں یقین ہے ڈیفینیٹلی ممی سوچا کر لے گی یا ڈیڈی سوچا کر لیں گے، اور اس سے ہمیں سکون ہوتا ہے ایون دو جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں. بالکل. اور مدر اور فادر سے بھی بہتر کون ہے جس میں ہمیں ٹوٹل یقین ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بیکاز وہ جو مشکلات سے بھی ایک راستہ دیں گے ہمارے لیے، اور ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے یہ راستہ ملے گا ہمارے لیے، آسان ہو سکتا ہمارے لیے. So he will give us ways from where we cannot even imagine. اور جب ہمیں یہ یقین ہوتا ہے اس سے ہمیں آرام آ جاتا ہے. اور دوسری چیز، ہم بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شکر کرنا چاہیے، بار بار ہر جو بھی ہمارا نعمت کے لیے. وہ گریٹیٹیوڈ میں نا دیکھیں ہمارے پاس کتنے سارے نعمت ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہمارا بریک کا ٹائم ہوتا ہے، بریک کے بعد ہم دوبارہ کچھ ٹیکنیکس بھی آپ سے سیکھیں گے خوش رہنے کی. اور ناظرین، بہت ساری دفعہ ہم ہوتا ہے بہت سی چیزوں کی خواہشات ہم کرتے ہیں کہ یہ مل جائیں گی تو ہم خوش ہوں گے، لیکن اصل میں اندرونی خوشی کیا ہے، اندرونی خوشی کیسے حاصل ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی چیز ہم مل بھی جائے تو وہ جو عارضی سی خوشی ہے تھوڑی دیر کی، وہ تو ختم ہی ہو جاتی ہے، لیکن اندرونی خوشی حاصل کیسے کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ہم کیا ایفرٹس کریں اور کیا کوششیں کریں، یہ ہم نے یہاں پر سوچنا ہے. اور آج کے اس پروگرام میں بات کی جا رہی ہے خوشی کی نفسیات کے حوالے سے، خوش کیسے رہا جا سکتا ہے، خوشی کو کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے، خوشی کن باتوں سے محسوس ہوتی ہے، کیا خوشی ہمیں باہر سے ڈھونڈنی ہے یا خوشی ہمارے اندر ہی کہیں پر موجود ہے. ہم نے آج اس پر بات کی ہے. امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی خوشی کا، خوش رہنے کا راز شیئر کر سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں خوشی کے حوالے سے، خوشی کا راز کیا ہے، خوشی کا فارمولہ کیا ہے. کوئی ایسی سیکرٹ کوئی ترکیب ہو، کوئی خفیہ ایسا راز ہو کہ جو مل جائے اور جس سے خوش رہا جائے. اور بہت ساری ریسرچ دنیا میں کی جاتی ہیں، بہت سی کتابیں لکھی جاتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی زندگی کا پر اسٹڈی کی جاتی ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں بہت کامیاب تھے، جو دنیا میں بہت خوش تھے، ان کے خوش رہنے کا، ان کے مطمئن رہنے کا راز کیا تھا.
ہم بھی آج ہاں اپنے پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ خوش کیسے رہا جا سکتا ہے, خوش رہنے کا کوئی ہنر ہو, کوئی گر ہو جو ہمیں بتایا جائے. اور یہ بھی بات ہم نے یہاں پر ڈسکس کی کہ خوش رہنا بھی ایک اسکل ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی بات کی کہ خوش رہنا, پازیٹیو ایکشنز جو ہیں ان کو کرنے کی کوشش کرنا, اور یہ بھی بات ہم نے ڈسکس کی کہ مقابلہ نہ کرنا اپنی زندگی کا دوسروں کی زندگی کے ساتھ. شکر گزاری جو ہے وہ بھی انسان کو خوشی کی طرف متوجہ کرتی ہے. ہمارے ساتھ سسٹر راحہ موجود ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں, ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں خوش رہنے کی کچھ ٹیکنیکس, خوش کیسے رہا جا سکتا ہے, اس کا جواب وہ ہمیں دے رہی ہیں. جی سسٹر راحہ, کیا کہیں گے آپ؟ جی اوکے, ایک بات صرف کہنا تھا, جیسے ہمارا ہیپینس جی ہمارا نیچرل اسٹیٹ ہے. ہاں جی, سو اس لیے خوش رہنے کے لیے ہمیں سیکھنے کا ضرورت نہیں ہے. ویسے جب ہم, جیسے آپ نے مینشن کیا تھا نا, یہ جو برے خیال آتے رہتے ہیں, جی وہ خیالات کو کیسے بالکل ہٹانے کے لیے, یا ہٹاتے نہیں ہیں ہم, جسٹ لیٹ گو کرتے ہیں. اینی وے, سو ٹیکنیک ایک چیز ہم کر سکتے ہیں, اور میں سجیسٹ کروں گی ابھی آپ سب جو ویورز سوچے ایک پرسن کے بارے میں جنہوں نے آپ کے لیے کچھ انہوں نے کچھ اچھا چیز کیا, اور اس چیز انہوں نے کیا تھا اس سے آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوا. سو آپ ان کے بارے میں سوچے ایک مومنٹ. اچھا, میں سوچتی ہوں کسی نے اچھا کیا, یس میں نے سوچ لیا, یا میں نے بھی ایک سوچ لیا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ شو کے بعد میں سجیسٹ کروں گی آپ ان کو ایک خط لکھیں, اور اس خط میں لکھ کے بتائے کس وجہ سے جو چیز انہوں نے کیا آپ کے لیے اس سے کیا خوبیاں ملے, اور آپ کے لیے کیا بینیفٹس ہوئے, اور آپ کی زندگی میں جب کوئی چینجز آیا کس وجہ سے وہ چینجز آیا. جیسے انہوں نے کچھ کیا اور اس کی وجہ سے یہ ہوا, پھر اس کے بعد یہ ہوا, یہ وہ سب چیز لکھیں. اور پھر وہ خط لکھنے کے بعد میں آپ ان کو فون کریں, بیکاز آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم مل نہیں سکتے, بالکل, یا جب مل سکتے ہیں آپ کا فیملی میں ہیں, پھر ان سے مل کے آپ کا خط ان کو پڑھ کے سنائیں. اچھا, یعنی خط لکھنا ہے لیکن خط انہیں خود پڑھ کے بھی سنانا ہے. ہمیں خود پڑھ کے ان کو سنانا. اچھا, تو ان کو خط نہیں دینا, بیکاز ایکچولی جب ہم پڑھ کے سنائیں گے پھر ہمارے اندر میں وہ خوشی کا اور بھی بڑھ جائے گا, بیکاز اس وقت ہم سوچ رہے ہیں یہ انہوں نے یہ میرے لیے کیا, اور اس سے میرا زندگی بدل گیا, اور میرے زندگی میں یہ ڈفرینسز آ گئے, یا جو بھی, اور ضروری نہیں ہے اتنا ہیوج لائف چینجنگ چیز, لیکن جو بھی چیز ہے اس سے ہمیں بینیفٹ ہوا. اچھا سسٹر راحہ, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, ہم ان کی کال لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں یا کہتی ہیں خوشی کے حوالے سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میں نے آپ کا ابھی پروگرام سن رہی تھی, تو اردو میں بات کروں؟ جس زبان میں آپ چاہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں بات سن رہی تھی آپ کا پروگرام, تو مجھے اچھا لگا کیونکہ میں کس طرح سے امپروو کر سکتی ہوں اپنے آپ کو, ہاؤ آئی کین لیٹ گو آف تھنگس. لیکن اگر میں جیسے وہ پوچھ رہی ہوں خوشی آپ کو کس چیز سے ہوئی, تو جیسے میرے فادر, مجھے ان سے خوشی ہوئی, لیکن وہ اب دنیا میں نہیں ہے, تو بس میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا. پھر اس کے وہ چیز بھی سوچ کے ہم کہیں نا خط لکھیں, لیکن اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم خط تو نہیں لکھ سکتے, پھر اپنی تھاٹس ان کے بارے میں رکھیں جاری. جی ہم سسٹر راحہ سے پوچھتے ہیں. جی سسٹر راحہ, یہ واقعی یہ سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ خوشی جس کے حوالے سے ہے یا جس کے لیے ہم سوچتے ہیں, اگر وہ دنیا میں نہ ہو تو پھر کیا کریں ہم کسی اور کو بھی بتا سکتے ہیں ان کے بارے میں, جیسے انہوں نے ہمارے اوپر کیا بینیفٹس ہوا تھا, اور اسلامکلی ہم ان کا بہاف میں صدقہ بھی
دے سکتے ہیں نا. جی جی بالکل. یہ فائدہ مند ہو رہا ہے اور ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو رہا ہے بیکاز جیسے کائنڈنس کے بارے میں اور جب ہم لوگ کو دیتے ہیں اس سے ہمارا یہ جو ہارمونز میں فرق آتے ہیں اور ہمارا ہیپینس انکریز بھی ہوتا ہے. یہ کر سکتے ڈیفینیٹلی. بالکل. اور بار بار ان کا یاد بھی کر سکتے ہیں جیسے خوشی کے ساتھ. ایون جیسے ہم مس کریں گے جیسے جب کوئی پاسڈ اوے ہو گئے ہم پھر بھی جو اچھی بات جو خوشیوں کا ٹائمز ان کو ریممبر کر سکتے ہیں نا. جی جی بالکل بالکل ایسے ہوتا ہے. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم سب کے ہی ساتھ کہ ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ اچھی چیزوں کو سوچ رہے ہیں اور یاد کریں تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اور کوئی دور سے بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہا ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں مسکرا رہی ہیں. لیکن بہرحال یہ چیز ہے کہ دنیا سے گزر بھی لوگ گئے ہوں اور حالات مختلف بھی ہوں لیکن جب بھی اچھے لوگوں اور اچھی چیزوں کے حوالے سے اچھی یادوں کے بارے میں سوچا جائے تو وہ ہمیشہ ہمیں خوش کرتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے وہ ہمیں جو ہمارا حال ہوتا ہے اس سے دور کہیں لے جاتی ہیں اور ایک خوشی بھری کیفیت جو ہے ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے. جی جی. اور جسٹ اگین ہمارا خیالات سے آتا ہے. ہم کوئی اچھے چیز کے بارے میں خیال کرتے ہیں پھر ہمارا فیلنگز میں اس کا اثر ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہم ایکچولی ہمارا خیالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم نہیں بہت سارے جیسے کافی کلائنٹس میں ڈیل کرتی جو ڈپریسڈ ہے یا اینگزائٹی اور ایسی چیز اور وہ کہیں گے یہ خیال بار بار آتا رہتا ہے میرے دماغ میں. بالکل. سسٹر راحہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے میری بہن امین طارق؟ جی الحمدللہ, آپ بتائیے. بس الحمدللہ, آپ کا پروگرام میں دیکھ رہی ہوں. جی تو کیا کہیں گے آپ؟ تو بہت میں امپریس ہوئی ہوں کیونکہ کچھ عرصے سے مجھے بھی بہت جیسے گھبراہٹ وغیرہ فیل ہو رہی ہے. جی آپ اپنے ٹی وی کی آواز کم کریں گی تو پھر آپ کو ہماری آواز صحیح آئے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں کافی جیسے کیا اسے کہتے ہیں بہت نیگیٹو تھاٹس اور اس ربش جیسے تھنگس آتی ہیں اور کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ مجھے خیال آ جاتا ہے کہ میں ہو سکتا ہے میں نے کسی کے ساتھ اچھا نہیں کیا پھر میں نیگلیکٹ کرتی ہوں اور استغفار اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور نماز وغیرہ کی بھی پابندی کرتی ہوں. لیکن اس کے باوجود جیسے بہت انکمفرٹیبل فیل کرتی ہوں. نو پیس, نو فیل ہیپینس اینڈ دس کائنڈ آف تھنگس. جی جی میں صرف آپ کا بھی پروگرام دیکھ رہی ہوں تو مجھے بہت جیسے مجھے دل کو جیسے لگا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا اور پھر میں نے سوچا کہ میں آپ سے کانٹیکٹ کروں. شاید آپ جو بہن ایکسپلین بھی کر رہی ہیں بہت اچھے پوائنٹس آف ویو دے رہی ہیں. اللہ ان کو زندگی صحت دے, خوش رکھے اور اللہ آپ کو بھی زندگی صحت دے. اللہ تعالیٰ آپ کا ایسے پروگرام لے کے آتی رہے ہمارے لیے کیونکہ ان پروگراموں سے بھی ہماری کافی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور آپ کی دعاؤں کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھیں, خوش و خرم رکھیں, صحت مند رکھیں اور زندگی میں آپ جو چاہ رہی ہیں اس کے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی کال بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. اللہ اور ایمن السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آج میں تو تھوڑا صبح کے بعد سو گئی, ابھی اٹھی ہوں. تو یہ کس موضوع پہ کس چیز کے لیے خوش رہنا چاہیے, مومنٹ کے کوئی جو پاس چلی گئی ہیں. جی آج ہم خوشی کے اوپر بات کر رہے ہیں, خوشی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. صحیح, مطلب مجھے اتنا ہی لگا کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے خوش رہنے کے لیے جو پاس میں نہیں ہوتا نا, جو جیسے کوئی بندہ فوت ہو جائے, جیسے میرے ہسبینڈ فوت ہو گئے تو وہ ہم ہر وقت تو نہیں نام لے سکتے. تو اپنے دل میں تو ہوتا ہے مگر کوئی ایسی مومنٹ ہوتی ہے وہاں پھر بندہ اللہ کا شکر بھی کرتا ہے. میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی بات شیئر کروں گی کہ مجھے سعودیہ جانے کا کبھی
میرے ہسبینڈ پہلے سعودیہ میں تھے تو وہاں ہم تھے جوائنٹ فیملی میں، تو وہاں جانے کا موقع نہیں ملا. صحیح. تو جب موقع ملا تو کوئی 22 سال کے بعد ملا، تو میرا بیٹا میرے ساتھ تھا. تو میں دل میں کہتی ہوتی تھی کہ اللہ مجھے وہ موقع دے، میں دوبارہ جاؤں. تو جب وہاں ہم گئے تو وہاں مجھے شیئر نہیں کیا، آج پوری دنیا ہی سن رہی ہے. وہاں جب ہم گئے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ ان کے باپ کا میرے ساتھ تھوڑا ساتھ تھا، اب میرا بیٹا میرے ساتھ آیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی نا اس چیز سے. تو واقعی یہ چیزیں جو ہیں 25 سال ہو چلے میرے ہسبینڈ کو فوت ہوئے ہوئے. جی اچھی بات ہے کہ جو کچھ چیزیں کبھی ساتھ بھی نہ ہوں تو ان کا جب موقع ملتا ہے تو ہم اسی طرح خوش بھی رہتے ہیں اور ان کا نام بھی لیتے خوش ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ خوشی کے مومنٹ واقعی جب بھی ملے تو خوش رہنا چاہیے. بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ خوشی جو ہے وہ تلاش کرنی پڑتی ہے. یادیں بھی خوش کرتی ہیں انسان کو، یادوں کے بارے میں سوچا جائے، ان کو محسوس کیا جائے تو آپ کسی بھی حصے میں ہوں عمر کے، کتنا بھی وقت گزر گیا ہے، آپ خوش ہو سکتے ہیں. جی سسٹر راحہ کیا کہیں گی آپ؟ اس سے پہلے جو سسٹر بات کر رہی تھی کہ بہت اداسی گھبراہٹ رہنے لگی ہے انہیں، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان کو پہلے کہنا جزاک اللہ خیرن ان کا دعا کے لیے. اور جیسے جب ایک چیز سے ہمارا اداسی کم ہو سکتا ہے جب ہم کہتے ہیں یہ قدر اللہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پلان تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے سب سے بیسٹ چیز پلان کرتے ہیں. اور شاید شروع میں اچھا نہیں لگے گا، بالکل جیسے جب ہم ہمارے بچوں کو ڈینٹسٹ لے کے جاتے اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ انشاءاللہ اچھا ہے. بالکل تکلیف ہوتا ہے، انکمفرٹیبل ہوتا ہے. سو ایون یہ جو سسٹر جو کہہ رہی تھی ان کے لیے اپسیٹ فیل کر رہی، جو بھی چیز ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ is the best planner. بالکل وہ بیسٹ طریقے سے کریں گے ہمارے لیے. اور ہر ایک ہم ڈفرینٹ ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہے ہمارے لیے اوور آل کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے. بالکل جیسے جو بچہ کو نہیں پتا ہے، بچہ کہیں گے او مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے یہ ہونا چاہیے، لیکن ہم پیرنٹس کہیں گے نہیں یہ نہیں، ابھی نہیں، بعد میں. ہم فیصلہ کرتے بیکاز ہم سوچتے ہیں ہمیں ان سے بہتر پتا ہے. بالکل. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے جسٹ ہے اور ان کو معلوم ہے ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے. اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک کالر بھی موجود ہے سسٹر راحہ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا بات کریں گے آپ؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، خوشی کے بارے میں سن کر بہت اچھا لگا. بات یہ ہے کہ خوشیاں انسان اپنے اندر سے ڈھونڈتا ہے. جی آپ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھو گے نا، اللہ کی نعمتوں کو، کہ اللہ نے پہلی تو اب ہمیں اتنی اچھی صحت دی ہے، ہمیں مکمل بنایا، آنکھیں کان ہاتھ. جب آپ خود اپنا کھانا کھاتے ہو، میں بہت بوڑھی ہوں، اکیلی رہتی ہوں، میں بہت زیادہ خوش ہوں. ہر چیز اللہ کی نعمت کو دیکھ دیکھ کر سوچ کر میں بہت خوش ہوتی رہتی ہوں. پھر اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو گے نا تو پھر آپ کو اپنی خوشیاں خود بخود ظاہر ہونے لگیں گی کہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. پھر آپ خوش ہی رہو گے. جب کبھی آپ یہ سوچو گے نا کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، پھر نہیں خوش رہ سکتے. ہر چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر بھی نا آپ خوش ہو. پھر دوسروں کے کام آ کرنا جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ تو سب سے زیادہ خوشی ہے. کسی کے کام آ جاؤ، کسی کا بھلا کر دو، بہت خوشی ملتی ہے. الحمدللہ میں تکلیفیں بھی بہت دیکھی ہیں. خامد فوت ہو گئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے کیے، بس مشکل وقت تھا، پر پھر بھی نا اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل سے نا بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش. بالکل آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور ہمیشہ آپ کے لیے خوشیوں کا سامان پیدا کرتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی سسٹر راحہ. اچھا سسٹر راحہ، میں سوچ رہی تھی کہ
کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہم تکلیف میں بھی ہوں، اداسی میں بھی ہوں، لیکن دوسروں کی خاطر یا اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے ہم ہنس بھی لیتے ہیں اور قہقہا بھی لگا لیتے ہیں، مسکرا بھی لیتے ہیں. تو اس سے میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے نا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ کتنا خوش ہیں اور کتنا مسکراتی ہیں یا کتنا خوش نظر آتی ہیں، ہم جو کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی زندگی کی وہ پکچر جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں جس سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اچھا وہ اچھی جگہ ہے اور ہم برے حال میں، وہ عموماً صحیح نہیں بھی ہوتی. اصل چیز یہ ہے جس پر ہم آج بات بھی کریں کہ خوشی اندر سے کیسے تلاش کی جائے اور خوشیاں حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، کہیں اور سے ملیں گی یا ہم نے خود اپنے ارد گرد ڈھونڈنی ہے. آپ نے 2-3 چیزوں کو مینشن کیا کہ ایکسرسائز کرنا، دوسروں سے مقابلہ نہ کرنا، اسی طرح فوکس رکھنا، مائنڈفلنس پر آپ نے بات کی، اس سے بھی خوش رہا جا سکتا ہے. اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں خوش رہنے کے؟ ایک اور چیز ہے، جب ہم جیسے یہ جو پہلے کھولر ماشاءاللہ انہوں نے کہا تھا ہمارا اپنا نعمت، ہمارا اسٹرینتھس اور کوالٹیز کو، اور اس کے لیے ایک ایکسرسائز میں کراتی ہوں میرے کلائنٹ سے. میں کہتی ہوں آپ لکھے ایک کہانی، جب a time when you were doing really well، جب آپ بہت اچھی طریقے سے کچھ کر رہے تھے، اس کو لکھے. اور پھر اور میں کہتی لکھے، صرف سوچے نہیں، بیکاز جب ہم لکھیں گے ہمارا اور سینسز انوالوڈ ہوتے ہیں، جیسے رائٹنگ اور لکنگ اور بہت سارے. سو لکھ کے اور پھر پڑھے، ریڈ اٹ ایوری ڈے، اور ریڈ اٹ 2 or 3 times، دن میں بھی پڑھے، اور پھر اس سے یاد آئیں گے ہمارا اپنا کوالٹیز کے بارے میں. جیسے اور یہ سارے کوالٹیز نعمت ہے نا. اور جیسے آپ کہہ رہی تھی نا، جیسے ہم لوگ کو کمپیئر کر رہے تھے، ان دا لاسٹ 50 years میں ریسرچ میں انہوں نے پتہ کیا، جیسے جنرلی ہم سب کا کمائی زیادہ بڑھ گیا، ہم سب کا گڈس، مٹیریل گڈس بھی بڑھ گیا اور یہ چیزیں، لیکن ایکچولی ہیپینس کم ہو گیا. اور وہ کہہ رہے تھے اور ہیپینس زیادہ کم ہو گیا لیڈیز میں. اور ایک وجہ پارٹلی از لوگ کو کمپیئر کرتے. جسٹ اس پروگرام سے پہلے ریڈیو 4 میں ایک پروگرام تھا اور وہ پرنسس ڈائنا کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور یاد ہے پرنسس ڈائنا ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت پیاری تھی، اور اس کے پاس بہت پیسہ تھا اور بڑے گھر گاڑی یہ، لیکن وہ خوش نہیں تھی. اور لوگ کہیں گے ہاں اس کا ہسبینڈ کی وجہ سے خوش نہیں تھی یا وٹ ایور، جو بھی وجہ سے. اور میرے کوئی کلائنٹس بھی میں جانتی ہوں جو ان کے پاس باہر سے لگتا ہے ان کے پاس ہر چیز ہے، بالکل ان کا خیالات ڈفرنٹ ہیں. اور جو کوئی غریب ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کا خیالات جب خیالات ہیں وہ خوش. اور جب مجھے یاد ہے ایک ریلی اچھی بات، جب میرے بچے چھوٹے تھے، وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاتے تھے، اور اس اسکول میں بہت ہی امیر آتے تھے. اور ایک دن ایک میرا بیٹا، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا ماما آر وی رچ؟ اور میں نے کہا او مائی گڈنس یہ ہم اتنے امیر ہیں. اور وہ کہہ رہا تھا ریئلی، بیکاز اس کے جو دوسرے اسکول بچے کے جیسے ہم نہیں تھے. ہاں ہماری نانی ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہمارا نانا ہمارے ساتھ رہتا ہے، اتنے آنٹی انکل یہ. اور وہ ایسے مجھے دیکھ رہا تھا ریئلی. میں نے کہا ہاں ہم اتنے رچ ہیں. وہ کہہ رہا تھا ہاں، اور پھر وہ خوش ہو گیا تھا. جی ہمارا خیالات سے. جی سراہا بڑی پیاری بات یہ. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ وہی بات ہے نا، بچپن سے ہم خوشی کا جو تصور دیتے ہیں، خوشی کو جن چیزوں سے اٹیچ کرتے ہیں،
اپنے بچوں کے ذہنوں میں، اور وہی چیزیں ان کی آگے تک ان کی پرائیورٹی رہتی ہیں۔ خوشی اصل میں آج کے دور میں اس کے اوپر اس لیے بھی دوبارہ ایک بات شروع ہو گئی ہے، بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ خوشی کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس لیے کہ ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ خوش رہنے والی بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز جن کے پاس سب کچھ ہے دنیا میں بھی، اور مال کے لحاظ سے بھی، اور گھر اور بڑی بڑی فیم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں خودکشی کے واقعات کتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں، لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر لوگ خوش کیوں نہیں رہتے جب سب کچھ ملتا ہے؟ اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ چیزوں سے خوشی ملتی ہے، تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نہیں، چیزوں سے خوشی نہیں ملتی۔ بالکل بالکل، اور کنٹینٹمنٹ پتہ نہیں اس کو اردو میں کیسے کہتے ہیں، اس سے اطمینان، جی اطمینان، اوکے، سو اس سے ہمارا خوشی بڑھتی ہے، جب ہمیں زیادہ اطمینان ہوتا، ایسے بولتے پھر اس سے ہمارا خوشی بڑھ جاتا ہے، جتنا بھی زیادہ اطمینان اتنا زیادہ خوشی ہوتا ہے، ہمیں سکون ہے، جو چیز ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ ہم ٹھیک ہے، بالکل، اور اس کا مطلب نہیں ہے ہم we shouldn't desire anything else, we can definitely، اور ہم کام بھی کر سکتے ہیں یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے، لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دنیا کو ہاتھ میں رکھو، دل so اس کا مطلب کسی بھی وقت گر سکتا، نکل سکتا ہے۔ بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ اس پر ایک اور بات مجھے یاد آ رہی تھی کہ جو جیسے ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں یا ہم فیملی ممبرس ساتھ رہتے ہیں، تو جو خوشیاں چھوٹی چھوٹی ہمیں حاصل ہیں نا، ان چھوٹی خوشیوں کو منانے کی عادت ڈالنا، یہ بھی انسان کو خوش کرتا ہے، اور بچوں کو بھی یہ چیز سکھاتا ہے کہ نہیں بہت بڑی چیز ملے گی تو ہی خوش نہیں ہونا، بلکہ کوئی چھوٹی سی چیز ہو تو اس پر بھی خوش ہوا جا سکتا ہے۔ جی، اور میری سسٹر ان لو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ، اور وہ ان کا فیملی وہ میں ایک ریئلی اچھی چیز کرتے، عید کے لیے وہ کہتے ہیں، جیسے ہم سوچتے ہیں نا جتنا ایکسپینسو گفٹ ہے اتنا اچھا ہوئے گا، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور وہ کہتے لمٹ از 5 pounds، اور کبھی کبھی کہتے نو منی ایٹ all، اور ہر ایک کو ایک عید گفٹ بنانا ہے یا کچھ نہ کچھ، کوئی لکھتے ہیں، کوئی ایک پوئم لکھیں گے یا کوئی کچھ بنائیں گے ان آپس کے لیے، اور اتنا نائس ہے ان کا یہ پریکٹس، اور اس سے اتنا خوشی آتے ہیں بیکاز اتنا انیوژل ہے، اور کتنے سارے دفعہ ہمیں جب گفٹ ملتے ہیں اس وقت بہت ہی خوش ہوتے ہیں، لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں یا آؤٹ آف فیشن یا کچھ اور اس سے بہتر ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، جو چیزیں مل جاتی ہیں تھوڑی دیر بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ بہت شکریہ سسٹر راحہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا، اور آپ کی بہت ساری یوزفل ٹپس کا۔ اور ناظرین، ہو سکتا ہے آج کے پروگرام میں آپ کو کوئی ایسا راز نہ پتہ چلا ہو جس سے خوش رہ سکتے ہیں، کوئی ایسا فارمولا نہ ہم نے بتایا ہو، لیکن ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں وہ ایکسپیرینسز، وہ ٹپس کے جن سے خوش رہنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور ہمارا آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ یقیناً آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لایا ہوگا، کچھ دیر کو آپ خوش ہوئے ہوں گے۔ کوشش کیجئے کہ آج کے دن کو اس پروگرام کی یاد کرتے ہوئے خوش رہنے کی کوشش کریں، اور اس میں جو ٹپس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جو باتیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان کو اپنے ہی اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ مقابلہ دوسروں سے نہ کیا جائے، اور خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر ایکٹیو رکھنے کی کوشش کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تو شکر کرنے میں مدد مل سکتی ہے، خوش رہنے میں بھی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔